السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ عالمی شہرت یافتہ ٹائم میگزین میں ایک آرٹیکل شائع ہوا جس کی ہیڈنگ تھی نریندر مودی ہندوستانی جمہوری اقدار کو تباہ و برباد کرنے کا بڑا سبب۔ یہ آرٹیکل بین الاقوامی سطح پر بحث کا موضوع بن گیا۔ ٹائم میگزین نے حال ہی میں دنیا کے 100 بااثر افراد کی فہرست شائع کی تھی۔ ٹائم میگزین کے ایڈیٹر نے بیان کیا ہے کہ نریندر مودی کا نام دنیا کے 100 بااثر افراد والی فہرست میں شامل ہونے کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ اس نے اپنے ملک کے لیے کوئی قابل قدر کارنامہ انجام دیا۔ مودی کو آخر کیوں چنا گیا، اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے مضمون کو بڑی تفصیل سے لکھا گیا۔ مودی نے ایک بار پھر سب سے زیادہ بااثر جمہوریت والے ملک کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ مودی نے ملک کی ایسی حالت بنا دی ہے کہ ہندوستان میں ہندوؤں کے سوا دیگر مذاہب کے ماننے والوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ مودی ترقی کا وعدہ کر کے برسر اقتدار میں آیا تھا اور اس کے بعد مسلمانوں کو نشانہ بنا کر ملک کی ترقی، بھائی چارگی اور رواداری کو کچل ڈالا۔ مودی کے خلاف ٹائم میگزین کی چارج شیٹ میں یہی لکھا ہے۔ مہنگی مہنگی پوشاکیں پہن کر اور دنیا کے اکثر ممالک کی سیر و تفریح کر کے مودی نے جو عزت و شہرت کمایا تھا، اس عزت کو ٹائم میگزین نے چند لمحوں میں ہی خاک میں ملا دیا۔ اس آرٹیکل میں ہی 2020 میں عالمی سطح پر مختلف شعبوں میں سب سے زیادہ اثر و رسوخ رکھنے والے 100 لوگوں کی فہرست میں دہلی کی بلقیس بانو نے بھی اپنا مقام بنا لیا۔ 82 سالہ بلقیس بانو شاہین باغ میں اس تحریک کی لیڈر تھی جو NRC اور CAA کے خلاف چلائی گئی تھی اور مودی سرکار مسلسل اس کو دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ 10 خواتین نے مل کر شاہین باغ تحریک کا آغاز کیا تھا۔ بعد میں یہ تحریک تقریباً 50,000 افرادوں میں تبدیل ہو گئی۔ وہی خواتین شاہین باغ میں شہریت ترمیمی ایکٹ کے خلاف کئی مہینوں کی شدید سردی اور تیز دھوپ میں دنوں رات مظاہرے میں صف اول میں موجود رہی۔ بلقیس دادی نے تحریک کو ناکام بنانے والی سنگھی سازشوں کو، مداخلتوں اور مرکزی حکومت کی تخریب کاریوں کے خلاف جرأت مندانہ موقف اپنا کر بڑا نام کمایا۔ اپنی زندگی میں کسی تحریک میں شامل نہ ہونے والی بلقیس بانو کی طرح دیگر عمر دراز خواتین، مائیں، بچیاں جو شاہین باغ تحریک کا حصہ بنی۔ شاہین باغ کی تحریک دادیوں کی تحریک کے نام سے مشہور ہوئی۔ ملکی سطح پر جتنے بھی احتجاجات اور مظاہرے ہو رہے تھے، ان کے اندر موجود مرد و زن سب کے دلوں کے اندر بلقیس بانو جیسی ہمت اور ثابت قدمی دیکھنے کو ملی۔ فی الحقیقت وہی ملک کی اصل ماتائیں ہیں۔ تحریک کا مقصد ملک میں رواداری اور ہم آہنگی بنائے رکھنا تھا۔ وہ تحریک خوب پھولے اور پھلے، رب سے ہم یہی توقع رکھتے ہیں۔ وقت نفسی بنور من فؤادی